آج سے ہزاروں سال پہلے عربین پینسولا کے ساؤتھن ریجنز میں یمن کے قریب ایک شہر تھا جسے سبا کہا جاتا تھا، اور وہاں رہنے والے لوگوں کو قوم سبا کہتے تھے۔ ہر جگہ لہراتے کھیت اور پھلوں سے بھرے ہوئے درخت تھے، لیکن یہ قوم شرک اور سورج کی عبادت میں مبتلا تھی۔ بادشاہ شارجل بن مالک کی وفات کے بعد اس کی بیٹی بلقیس نے سبا کا تخت سنبھال لیا۔ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جن کی مخلوق تھی، لیکن اس نظریے کے لیے کوئی واضح دلیل موجود نہیں۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے یمن پر 9 سال تک خوبصورتی سے حکومت کی۔ دنیا کے مختلف حصوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ سبا کے لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم بہت امیر تھی، مگر یہ وہ دور تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم اور متحد بادشاہ کا دبدبہ تھا۔ ہسٹری میں انہیں سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت دنیا کے اکثر ممالک میں تھی، جس کا دارالحکومت بیت المقدس تھا۔ انہیں وہاں جنات، پرندوں اور جانوروں پر حکومت دی گئی تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا۔ سارے جنات، انسان، جانور اور پرندے حاضر تھے، لیکن ان کا پسندیدہ پرندہ ہدہد غائب تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہیں آیا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس نے اپنی غیر حاضری کا کوئی واضح اور جائز بہانہ پیش نہ کیا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی، ہدہد آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بہت عزت سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، جب میں اڑ رہا تھا تو میں ایک ملک میں پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا تھے۔ وہاں لوگ آگ اور سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کی ایک ملکہ ہے جسے وہ بلقیس کہتے ہیں، وہ ایک عظیم تخت پر حکومت کرتی ہے۔ اس کا تخت قیمتی ہیروں، جواہرات اور سرخ جواہرات سے مرصع ہے، اور اس کے پاس تمام شاہی اسباب ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا کہنا سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ کو پہنچا دو تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط دینے کے بعد وہاں بیٹھ کر اس کا رد عمل سنو اور پھر مجھے آ کر بتاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط بھیجا وہ کچھ اس طرح تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عزت افروز خط سلیمان ابن داؤد کی طرف سے ملکہ سبا بلقیس کے نام ہے۔ سلام ہے اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، مجھ پر غلامی کا ارادہ نہ کرو بلکہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آؤ۔ یہ خط اصل میں ملکہ سبا اور اس کے لوگوں کو اسلام کی دعوت تھی۔ ہدہد نے یہ خط لے جا کر ملکہ بلقیس کے پاس رکھا۔ اس وقت لگ بھگ 300 وزیر ملکہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے یہ خط پڑھا تو غصہ آیا اور کہا، یہ ہماری توہین ہے اور ہمیں اس کا مضبوط جواب دینا چاہیے۔ لیکن ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے انہیں سمجھایا کہ یہ خط دکھاتا ہے کہ یہ عام شخص نہیں ہے بلکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس لیے ہمیں عقل مندی سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا، میں بادشاہ سلیمان کو ایک تحفہ بھیج رہی ہوں، اگر اس نے یہ قبول کر لیا تو وہ بس ایک بادشاہ ہے، پھر میں اس سے جنگ کروں گی۔ اگر اس نے یہ تحفہ قبول نہیں کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ پیغمبر ہے۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ وہ آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو سب کچھ بتا دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر کے دروازے پر سونے اور چاندی کی اینٹیں بچھائی جائیں، راستے کے دونوں طرف سونے کی عجیب و غریب مورتی قائم کی جائے، اور تمام وزیروں اور ریاست کے سرداروں کی کرسیاں سونے کی بنائی جائیں، اور دربار کو ہیروں اور جواہرات سے سجا دیا جائے۔ دوسری طرف بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کو تحفات بھیجے، جن میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام، لونڈیاں اور ملکہ کا خط شامل تھا۔ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ان سب تحفوں کے ساتھ پہنچا، سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصد سے کہا، کیا تم مجھے مال و دولت سے مدد کرنا چاہتے ہو؟ لیکن دیکھو، اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ اس سے زیادہ ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تمہارے تحفوں پر مبارکباد۔ اب اپنے تحفوں کے ساتھ واپس جاؤ، جا کر اپنی ملکہ سے کہو کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک عظیم لشکر لے کے ساتھ آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو ملی تو اس نے سمجھا کہ یہ واقعی میں اللہ کا پیغمبر ہے، اس لیے جنگ کے بجائے اس نے اپنی فرما برداری دکھانے کا فیصلہ کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ جب یہ پیغام سلیمان علیہ السلام کو ملا تو انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا، کون ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس لائے اس سے پہلے کہ وہ فرما برداری دکھائے؟ ایک عظیم جن نے کہا، میں اسے تمہارے دربار کے چھانٹنے سے پہلے لا سکتا ہوں، اس کام کے لیے میری پوری قوت ہے اور میں امین ہوں۔ پھر دوسرے شخص نے جو کتاب کا علم رکھتا تھا کہا، میں اس تخت کو تمہارے پاس تمہاری پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ تخت اس کے پاس رکھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں
या नाशुक्र, और जो कोई शुक्रगुजार होता है उसका शुक्र उसी के लिए मुफीद है, और जो कोई नाशुक्री करता है मेरा रब गनी और अजीम है। मुसफ़िरीन के मुतालिक वो शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दोस्त था जिसका नाम आसिफ इब्न बरखिया था, और कुछ ने लिखा है कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कजिन था। कहा जाता है कि उस तख्त की लंबाई 80 बाज थी, जमीन 40 बाज और ऊंचाई 30 बाज थी। ये मोतियों और सुर्ख रूबियों और हरे मोतियों से मुरस्सा था। जब मलिका बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या ये तुम्हारा तख्त भी इसी के जैसा है? उसने कहा, ये बिल्कुल वैसा ही है और पहले ही फरमाबरदारी कर चुके। बिल्किस के आने से पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, ऐसी इमारत बनाई जाए जिसमें से शीशे का फर्श हो और उसके नीचे पानी बह रहा हो और जहाँ मछलियाँ और दूसरे पानी के जानवर तैरते हों। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने शाही तख्त पर इस इमारत में बैठे हुए थे। बिल्किस को इस महल में लाया गया। जब उसने नीचे देखा तो उसने समझा कि ये पानी का तालाब है, इसलिए उसने अपनी टांग से कपड़ा उठाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये बस एक सीधा मैदान है जो शीशे से बना है। फिर उसने शर्मिंदा होकर कहा, ऐ मेरे रब, मैं अपने आप पर जुल्म कर रही थी सूरज की इबादत करके, और अब मैं अल्लाह के हुक्म में आ गई हूँ सुलेमान के साथ। इस तरह बिल्किस पर वाज़ेह हो गया कि जिस तरह उसने शीशे का फर्श पानी का गहरा तालाब समझा था, उसी तरह उसने और उसके लोगों ने सूरज की रोशनी और चमक को खुदा और खालिक समझा था। वो अपने गुनाह पर बहुत शर्मिंदा थी। बाद में मलिका सबा मुसलमान हो गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से निकाह कर लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस को वापस यमन भेज दिया और यहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके लिए 3 बड़े महल बनाए।